आप सबों को सलाम। आप सबकी सलामती हो। आज खुदावंद ने फजल दिया कि हम खुदा के कलाम को अपनी तरबियत के लिए, अपनी नसीहत के लिए, अपनी बरकत के लिए और खुदा की मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगियों के लिए हासिल कर सकें। आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके बाद शाइलो चर्च और खुदा के खादमों का, कि जिन्होंने इस बात को खुदावंद की हजूरी से लिया कि मैं आपकी खिदमत में आज का कलाम पेश कर सकूं। मैं सारी महिमा खुदावंद के नाम को जलाल देता हूं। आमीन। आज का टॉपिक हमारी जिंदगियों के लिए वो बात है जो हर मसीही को मालूम है कि मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। टॉपिक है मसीह के साथ एक रूह होना। मसीह के साथ एक रूह होना। तो मरकजी तलावत को हम खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। पहला ग्रंथियों का खत और उसका 6 बाब और उसकी 17 आयत मुकद्दसा को हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यू रकम है, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है कि खुदावंद की सोहबत में रहना। सोहबत लफ्ज फेलोशिप है और खुदा की सोहबत है उसके साथ एक होना या उसके साथ मिल बैठना, उसकी रफाकत में रहना, उसके साथ जुड़े रहना। इस बात को हम अपनी जिंदगियों में जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसको कबूल कर लेते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करके उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें शरीक हो जाते हैं, तो फिर हम खुदावंद के साथ एक रूह हो जाते हैं। हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात सब फिर खुदावंद की तरफ और उसके कलाम की तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। फिर हर वक्त हमें एक ही ख्याल खुदा अपने रूह कुदूस के वसीला से, अपने पाक रूह कुदूस के वसीला से हमारे दिलों में खुदावंद यीशु मसीह की और अपनी मोहब्बत को कायम कर देता है। और जिसके साथ जिसकी मोहब्बत होती है वो उसी के ख्याल में रहता है, वो उसी की बात सुनना पसंद करता है, वो उसी के साथ वक्त स्पेंड करना चाहता है, वो उसी के साथ हर वक्त गुफ्तगू करना चाहता है। ये एक मोहब्बत की ऐसी खूबी है कि जो खुदा ने हम पर जाहिर कर दी। हम सब जानते हैं कि यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत मुकद्दसा हमारे लिए एक बुनियादी ईमान की और मोहब्बत की वो आयत है कि जिस पर पूरी मसीहत कायम है। और उस मसीहत को हमने इसी तरह से खुदा से हासिल किया है कि उसने जब कहा कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदावंद यीशु मसीह में खुदा ने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी को रख छोड़ा। और वो यीशु जिसने हमें अपने साथ उस शराकत में और रफाकत में कायम किया है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी हमारे लिए उसने सलीब पर कुर्बान कर दी।
تاکہ ہم اس زندگی کو حاصل کر لیں۔ یہ صحبت، یہ رفاقت، یہ شراکت خدا کی وہ بندگی ہے، وہ ستائش اور حمد ہے جس کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کا انسان کو اس دنیا پر بنانا، اس کو پیدا کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ خدا اس کے وسیلہ سے حمد اور ستائش کروانا چاہتا ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ یہ باتیں کہ خدا ہمیں روح میں ایک کر کے اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لائق بنتے جائیں، اس کی پاکیزگی میں ہم مضبوط ہوتے اور قائم ہوتے جائیں، جبکہ یسوع مسیح کا لہو اسی پرپس کے لیے بہایا گیا کہ تاکہ خدا کا وہ تقاضا جو خدا اپنی زندگی میں رکھتا ہے کہ میرے لوگ کس طرح ہوں، پاک ہوں، اور وہ خدا نے جب انسان کو، آدم کو بنایا تو آدم نے ایک غلطی کے وسیلہ سے وہ رفاقت چھوڑ دی، اور اس رفاقت کو چھوڑنے کے بعد اس پر اس گناہ کا اثر بڑھتا گیا، کیونکہ خدا نے اس کو اس عدن میں سے باہر کر دیا، اپنی حضوری میں سے باہر کر دیا۔ اور جب جب خدا کی حضوری انسان پر سے اٹھتی ہے تو انسان کی زندگی پر وہی مشقتیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح کے ساتھ ایک روح ہونے سے کیا مراد ہے یا مطلب ہے۔ مسیح کے ساتھ ایک روح ہونے کا مطلب ہمیں صاف اور واضح کلام میں بتایا گیا ہے کہ ایک روح خدا کے ساتھ جو رشتہ بناتی ہے وہ ہے خدا کا پاک روح القدس، اور خدا کا پاک روح القدس ہی ہمیں جب ملتا ہے تو ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر ہم غلطیاں کرنی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ روح القدس ہمیں اس بات کے لیے مددگار دیا گیا ہے کہ اس روح القدس کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری کو اپنے اوپر لیتے رہیں۔ روح القدس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ روح القدس ایسے ہی نہیں ہمیں دیا گیا، روح القدس ہمیں ہماری کمزوری میں زور بخشتا ہے، وہ گناہ پر غالب آنے کی قوت اور قدرت دیتا ہے، وہ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، ہر وہ بری بات سے ہمیں دور رکھنا چاہتا ہے، ہر وہ برے کام سے ہمیں دور لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں ہمیشہ قائم رہیں۔ ابراہیم کے پاس ایمان کی قوت خدا نے جب اسے بخشی تو وہ خدا پر اس بات پر ایمان لایا آیا کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں خدا ان کے کلام مقدس میں سے پیدائش میں ہم اس بات کو سیکھیں گے، ایمان پر روشنی ڈالیں گے کہ خدا نے کلام مقدس میں اگرچہ ہم مطالعہ کریں تو پیدائش 15 باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ کو یہاں پر تلاوت کریں گے، اور لکھا ہے کہ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا، اس کے حق میں راست بازی
شمار کیا کہ اس کو خدا نے ایمانداروں میں شامل کر لیا ایمان لانے سے. اور جب ابراہیم ایمان لے آیا تو خدا نے اس ایمان کے عوض اس پر فضل کیا، رحم کیا. جو کہ اس کے اولاد نہ تھی، خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت دینے کا وعدہ کر دیا. اور جب ہم اس ایمان کو دیکھتے ہیں تو ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم راست باز کیسے ٹھہرایا گیا؟ کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے ہی انسان راست باز مفت ٹھہرایا جاتا ہے. کیونکہ رومیو کے خط میں اگر ہم اس بات کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ مفت راست باز ٹھہرتا ہے. اور خداوند کا کلام ہمیں اسی طرح سے ان باتوں کو سکھاتا ہے. عبرانیوں کے خط میں اس بات کو دوبارہ سے بیان کیا گیا ہے 11 باب اور اس کی 6 آیت کو، اور لکھا ہے کہ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے جی؟ بدلہ دیتا ہے. اس کے پاس ہر ایک بات کا آپ کے لیے جواب ہے. کیونکہ خدا ایسا خدا نہیں کہ جو ہماری غلطیوں کو تلاش کرتا رہتا ہے. خدا جانتا ہے کہ انسان جسے میں نے بنایا ہے، نوح کے واقعہ کے وقت خدا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ انسان کے خیالات ہمیشہ سے ہی اس کی زندگی میں وہ خیالات برے ہی آتے ہیں، اور خدا کی روح انسان سے ملول ہوئی. اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں انسان کے گناہ کے عوض اس کے لیے کوئی طوفان نہیں بھیجوں گا. اس کی جان کو میں اس طرح سے ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ اس کے پاس وہ منصوبہ پہلے سے موجود تھا. اور اس کا بیٹا یسوع مسیح، جسے اس نے ہماری زندگیوں کے لیے قربان ہونے دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں. اور یہ اس کے روح کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. کیونکہ روح ہمیشہ ہمیں جسم کی خواہشوں کے خلاف اس سے دور لے کر جانا چاہتا ہے. کیونکہ جسم روح کے خلاف ہے اور روح جسم کے خلاف ہے. اور جسم کی ہم جب ضرورتوں کو، خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم روح سے دور ہوتے جاتے ہیں. اور جتنا ہم روح سے دور ہوتے ہیں اتنا ہی ہم خدا سے بھی پھر دور ہوتے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو خدا کے تابع رکھیں. اگرچہ کلیسیا ایک دن اٹھائی جائے گی، مقدس لوگ یسوع مسیح کی آمد پر اٹھائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کچھ چیزوں کی ترتیب ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھ سکیں. آئیں ایک بات سیکھتے ہیں
खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से कि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो काम किया कि जिससे हम हमेशा उसके साथ कायम रह सकते हैं। आमीन। अमाल 2 बाब और उसकी 42 आयत में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कौन लोग? मुकद्दस लोग, कलीसिया के लोग, वो पहली कलीसिया जो रूह कुदुस के वसीला से कायम हुई और खुदा का रूह कुदुस नाजिल हुआ और 120 की जमायत, वो पहली कलीसिया खुदावंद की हुजूरी में खुदा ने अपने लिए अलग कर ली, क्योंकि खुदा के मुकद्दस लोग खुदा अपने लिए अलग करता है। और उस कलीसिया में से फिर और लोग शामिल हो गए। हाँ, पतरस ने कलाम सुनाया और 3000 लोग उसमें फिर शामिल हो गए। फिर उसके बाद 5000 लोग और शामिल हो गए। कलीसिया बढ़ती रही, कलीसिया जोरावर बनती रही, क्योंकि खुदा का रूह कलीसिया के पास था और कलीसिया इस बात पर मजबूत होती गई कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे अंदर है, खुदा हमें किसी बात से जुम्बश नहीं आने देगा। अगर हमें कैद खानों में डाला जाए तो खुदा वहां से भी हमें निकाल लेने की कुदरत रखता है। पतरस कैद खाने में बंद था, हाँ? और जंजीरें उसके पांव में थी, लेकिन कलीसिया बादिलो और जान दुआ कर रही थी उसके लिए। और उसी दुआओं के वसीला से खुदा तक जब आलमे बाला पर आवाज पहुंची तो वहां से हुक्म जारी हुआ और खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। और जब फरिश्ते ने आकर उसको, पतरस को थोड़ा सा हलाया तो पतरस एकदम से खौफजदा हो गया। लेकिन खुदा का मंसूबा था, वो उसको उधर से कैद खाने से बाहर निकाल कर ले गया। ये करिश्मे है, ये कुदरत है जो खुदा के पास है। और खुदा ने हम इंसानों के लिए इस कुदरत को रूह कुदुस के वसीला से, पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों में शामिल कर दिया है। वही पतरस इनकार करने वाला था यीशु का, और वही पतरस अब दलेरी से कलाम सुनाने वाला पतरस है। हाँ? पालूस जो मसीहों को कत्ल करता था, जब उसका इनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो गया, वो दमिश्क के रास्ते जा रहा था और रास्ते में वो तेज रफ्तार घोड़ा एकदम से रुक गया और खुदावंद यीशु मसीह की आवाज उसे सुनाई दी, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और जब उसकी आंखें बंद थीं तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको फिर राह दिखाई। उसकी जिस्मानी आंखें बंद हो गईं और उसको रूहानी आंखें मिल गई। जब हमारी जिंदगियों पर खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक रूह कुदुस को नाजिल करता है तो तब हम भी अंधे जो पहले अपनी आंखें रखते थे वो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर हमें पाक आंखें दे दी जाती। पाकीज़गी का रूह है, और जिस तरह का रूह हमारी जिंदगी में होगा हमारे जिस्म ने उसी तरह से ही उसको एक्ट करना है। किसी में नापाक रूह जब आ जाती है तो वो फिर कैसा एक्ट करता है? नापाक। हाँ? उसके अंदर और तरह से वो मूविंग होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से खुदा चाहता है
کہ ہم اس کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آج ہمیں بھی کلیسیا کو بزرگوں سے اور رسولوں سے اور خادموں سے تعلیم لینے کی اور ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم روٹی تو یہاں پر توڑتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو شخصی رفاقت ہوتی ہے یہ مسیحیت کی مضبوط کمر ہے، بیک بون ہے۔ یہ رفاقت مسیحیت کی بیک بون ہے۔ جب مسیحی ایک اپنے کسی بھی معاملات میں کمزور ہوتا ہے تو اس کا کام ہے اپنے پاسٹر سے رفاقت میں اس بات کو شیئر کرنا۔ اگر وہ دعا میں کمزور ہے، اس سے دعا نہیں ہوتی، دعا میں اس سے الفاظ نہیں آتے، اس کی دعا رکی ہوئی ہے، اس کی دعا آسمان پر نہیں جا رہی، تو اس کو کلیسیا کے خادم کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مسا جو خدا کے خادم پر ہے، روح القدس کا مسا، روح القدس کی حضوری اس شخص کو جو کمزور ہے اس کو زور آور کر دے۔ وہ اس پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے ساتھ رفاقت رکھ کر کلام میں سے اس کو سکھا سکتا ہے۔ اس لیے کلیسیا جب بیمار ہوتی ہے، جب ہاسپٹلوں میں ہم جاتے ہیں 4 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، ٹیسٹ ہونے ہیں، فلانی چیز ہونی ہے، پھر ہمیں وہ ساری ٹریٹمنٹ ملنی، اور ان سب باتوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، لیکن خدا کے خادم کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا۔ یہاں پر وہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ کس کی شراکت؟ یسوع مسیح کی شراکت کے لیے ہمیں خدا نے بلایا ہے، تاکہ ہم اس کی صحبت میں رہیں، اس کے ساتھ ایک روح ہو کر زندگی بسر کریں۔ بعض مرتبہ ہم اپنے اندر کچھ ایسے خیالات لے آتے ہیں جو ہمیں ہمارے گھر والوں، خاندان کے ساتھ ہی ایک روح ہونے نہیں دیتے۔ جن چیزوں کے لیے ڈیمنز ہیں، شرارت کی روحانی فوجیں آسمانی مکانوں میں، افسیوں 6 باب پڑھے نا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار، کیونکہ تمہارا مخالف کون ہے؟ ابلیس ہے۔ تو جب ہم ابلیس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، اس کے پاک روح القدس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ہتھیار اس میں ہیں، اس کی نعمتیں اس میں ہیں، روح کے پھل اس میں ہیں۔ تو جب تک ہمارے ساتھ خدا کا روح نہیں ہے، ہم ابلیس کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اسی لیے تو وہ مددگار ہمیں دیا گیا ہے، جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ بعد اب ہم روح القدس کے اگینسٹ ہی چل رہے ہوتے، پھر جب روح رنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، کمزوریاں ہماری زندگیوں پر قبضہ کر لیتی ہیں، پھر ہم کمزور ہو کے ابلیس کے شکنجوں اور پنجوں میں پھنس جاتے ہیں۔ آج مجھے اس بات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس بات کے لیے ایک
सच्चाई जोन सी है वो मेरे सामने आई। अब्रानियों 2 बाब और उसकी 14 आयत। बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। हालेलुया। इब्लीस की तबाही का मंसूबा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास था, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस इब्लीस को तबाह और बर्बाद और हलाक करने तक अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हम उस हमेशा की जिंदगी में जिंदा नजर भी आए, एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। हाँ? एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, अपने दुश्मनों को मुआफ करें, अपने आप को खुदा के ताबे रखें, खुदा की हजूरी में रखें, यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगियों पर लेते रहें, क्योंकि उसके लहू में कुदरत पाई जाती है, उसके लहू में शिफा पाई जाती है। और जब तक हम इस बात को अपनी जिंदगियों में लेकर आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम खुदा के साथ और यीशु मसीह के साथ एक रूह नहीं हो सकते। और जो कायम है उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और जो कमजोर हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें जोर बख्श दे, उन्हें अपने लायक कर ले, ताकि वो अपनी कमजोरियों में से निकलें और कलीसिया जो यीशु मसीह का बदन है वो उसमें शामिल हो जाए। यहां पर इस बात को जब हमने पढ़ा है कि लड़के खून और गोश में शरीक हैं, तो खुद भी उनकी तरह मैं शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करूं। 9 बाब की 14 आयत इब्रानियों। तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। किसकी इबादत करें जी? जिंदा खुदा की इबादत करें। ये इबादत का असल मकसद हमारी जिंदगियों में खुदा के हजूर, उसकी रफाकत में रहना, शामिल होना और उसके लायक बनते जाना। इबादत का मकसद ये है कि हम उसकी रफाकत में शामिल हों और उसकी प्रस्तुत इबादत करें और उसके लायक बनते जाएं। बात को पालूस रसूल ने बड़े अच्छे अंदाज में दर्ज किया है कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हा? तो जब तक हम अपनी जिंदगियों को पाक करके खुदावंद की हजूरी में नहीं आते, तो तब तक हमारी इबादत भी कबूल नहीं होती, और दुआएं तो फिर वो सारी बात है कि कबूल होनी नहीं है। जिस काम के लिए कलीसिया में आप शामिल हुए हैं, और जिस काम के लिए आपको, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी में शामिल किया है, हमें हर वक्त उसी में ही जिंदगी गुजारना चाहिए।
نہ کہ ہم وقت ضائع کرتے جائیں. ہاں، اور کچھ ٹائم کے لیے ہم کلیسیا میں آئیں اور پھر واپس جا کر ہم وہی انسان بن جائیں جس انسان کو خدا نے اس لہو کے وسیلہ سے اپنے پاس بلایا ہے. اور یہاں ہم اس بات کو جان چکے ہیں اس آیت مقدسہ میں کہ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. اور اس بات کے لیے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں 14ویں باب اور اس کی 20 آیت کو کوڈ کیا ہے کہ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور تم مجھ میں اپنے باپ میں ہوں اور خداوند یسوع مسیح ہم میں کلیسیا میں ہے. تو جب ہم اس کی رفاقت میں رہیں گے تو تب وہ ہمارے اندر ہے. تو جدے نال اسی کوئی بھی بات ایسی کرتے ہیں جو اسے پسند نہ آئے تو پھر اس کے ساتھ ہماری رفاقت زیادہ ٹائم تک. اس لیے خدا کی صحبت میں رہنا ہمیں ضروری ہے تاکہ مسیح کے ساتھ ہم ایک روح ہوتے جائیں. کیونکہ کلیسیا میں کلام بہت سنایا جاتا ہے، کلیسیا میں اور بھی کام بہت سے کیے جاتے ہیں، روٹی توڑی جاتی ہے. جن جن کاموں میں کلیسیا آپ کے ساتھ ہے، آپ کو تو کلیسیا میں ایسے سرگرم ہو کر نظر آنا چاہیے. ہاں، مکاشفہ 2 باب میں کیا لکھا ہے؟ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کو کھو نہ بیٹھیں. ہلیلویا. ابھی پچھلے دنوں میں بھی خداوند نے ہمارا کام کیا یہاں پر، اور میں اس بات کے لیے ہمیشہ خداوند کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ خدا اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہماری فکریں، ہماری مشقتیں اٹھا لی ہیں. اس لیے کہ یہ جسم اب میرا نہیں ہے، یہ خداوند نے اپنے لیے پاک کر دیا ہے، اس کا کفارہ ہو چکا ہے. یہ ہاتھ اب میرے نہیں، یہ میرے یسوع کے ہاتھ ہیں جو دعا کے لیے اٹھتے ہیں، پاکیزگی کے ہاتھ. یہ اب نشے تماشے نہیں کرتے، یہ اور کام غلط نہیں کرتے، کیونکہ ان ہاتھوں میں کیل تھے. میرا جسم صلیب پر خداوند نے قربان کر دیا. اب یہ جسم مسیح کا ہے اور اس سے ہمیں پاک کام کرنے ہیں. ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ 3 لوگ اور بھی تھے، اور انہوں نے تاش کی گڈی نکالی اور پتے بانٹے اور 4 لوگوں کے پتے بانٹ دیے. اور ایک شخص اپنے بینچ پر بیٹھا بک پڑھ رہا تھا، مسیحی بک. تو وہ اس کو کہتے آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، وقت گزر جائے گا، سفر لمبا ہے. انہوں نے کہا جی میں سوری، اپنے ساتھ اپنے ہاتھ نہیں لے کے آیا. وہ کہتے جی یہ ہاتھ جو ان سے آپ کے پاس ہیں، یہ آپ کے ہیں ہاتھ،
کہتا نہیں، یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، یہ ہاتھ میرے یسوع کے ہیں، یہ ہاتھ پاک ہیں، میرے ہاتھ تو صلیب پر قربان کر دیے۔ وہ جو گندگی کی طرف بڑھتے تھے، وہ چوری چکاری کی طرف بڑھتے تھے، وہ غلط کاموں کی طرف بڑھتے تھے، وہ ہاتھ میرے قربان ہو چکے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے گلتیوں میں کہ میں نے اپنی جسم کی خواہشوں کو اس کی رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ اور وہ کہتا ہے اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں ہے۔ ویلیو کریں اپنے اندر اس بات کی کہ ہم ہیں کون۔ ہمارا کردار چینج کر دیا ہے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ روح میں ہم یہ ساری باتیں خداوند کی حضوری میں سیکھتے جاتے ہیں۔ متی 10:28 میں کہتا ہے جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ ہمیں بعض دفعہ تھریٹ آتے ہیں، اس وقت تو پاکستان میں پھر ایک نیا کام، ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، لوگوں نے جلا دیا ہے اور ان کی فیکٹری بھی اور بندہ بھی مار دیا۔ اور خداوند کہتے ہیں کہ ان سے مت ڈرو جو جسم کو ہلاک کر۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جو جسم اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا، اور اپنی زندگیوں میں اس کلام کو لے کر جائیں۔ آج یہ فضل خدا نے ہمیں بخشا کہ ہم نے اس کی سچائی کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیا ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ کلام ہمیشہ آپ کی روحوں کا فائدہ بنتا جائے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اپنی طرف کھینچتا جائے، اور خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔ God bless.